بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی البئر۔ اب تک تو عام پانی کا ذکر تھا نا، پہلے چشموں کنواں وغیرہ، اور پھر کالوں کا ذکر بتا دیا کہ کس کس جانور کی کال قابل استعمال ہے، کس کس قابل استعمال ہے نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے کنویں کے اندر پانی گندگی گر جائے، اس طرح کے جو یا تالاب وغیرہ ہیں، لیکن 10 در 10 سے کم ہو۔ اگر کنواں بہت بڑا ہو نا، 10 سے زیادہ ہو تو کوئی ماء جاری کی طرح ہے، وہ ماء کثیر کی طرح ہے، تو اس کو حکم گزر چکا ہے۔ ماء کثیر میں تو نجاست گر جائے تو اثر کے اعتبار ہوتا ہے نا، جب تک اثر نہ ہو تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور ماء قلیل میں اثر کے اعتبار نہیں، چاہے پانی کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک۔ اب جو کنویں ہوتے عام طور پر یہ ہوتے یاد رکھنا، اتنے بڑے کنویں تو شاید بہت کم ہوں گے جو 10 سے کیا ہو زیادہ ہو، کہ عام طور پر ایک کنواں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کنواں جو 10 سے کم ہو تو وہ ماء قلیل کی طرح ہے، وہ ماء قلیل میں اگر گندگی گر جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو۔ تو اب نجاست اگر مریہ ہیں، مجسمہ نجاست ہے جیسے گوبر جیسے، تو پہلے گندگی کو نکالی جائے گی۔ چوہا گر گیا، اسے آگے آ رہا ہے، تو سب سے پہلے گندگی کو نکالی جائے گی سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر پانی کو۔ اور اگر گندگی پانی کے طرح جیسے پیشاب وغیرہ، وہ تو پانی کے اندر کیا ہے؟ ہاں غلول ہو جاتا، ضم ہو، تو پھر پانی کو نکالا جائے گا۔ تو گندگی ایسی ہو، اگر اس کو نکالا جا سکتا ہے تو پھر سب سے پہلے کہ گندگی کو نکال لیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پانی کو۔ اور اگر گندگی سے کہ پانی کے ساتھ بالکل تحلیل ہو گئی، سمجھ نا، پانی کے ساتھ بہہ کے بالکل ریزر ہو گئی، ذرہ ذرہ ہو گئی پانی کے ساتھ مل کر، تو اب پانی سمیت اس کو نکالا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو اگر نجاست کے نکالنے کی صورت بنتی تو نجاست کو کیا ہے؟ نکالنا ہے سب سے پہلے، اور اگر صورت نہیں بنتی تو پانی کو نکالنے کی کوشش کریں۔ فصل فی البئر، تو یاد رکھیں اس کنویں کے بارے میں جو 10 سے کم ہو۔ دیہاتی طلبہ کیا کرے؟ غور سے سنیں، اور شہروں میں یہ مسائل پیش ہے جو موجودہ ٹینک یاد رکھنا۔ شہر کے اندر چاہے اوپر ٹینک بنے ہوئے نا مکان کے، یا زمینی ٹینک بنے ہوتے ہیں، وہ بھی عام طور پر کیا ہیں؟ اور ماء قلیل کو حکم میں ہوتے ہیں۔ اللہ کو بہت بڑا ٹینک جیسے کہ ہیں ایک کلاس کے برابر، وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر جو ٹینک بنے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چھوٹے، وہ ماء قلیل کو حکم میں ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کیا ہے، اگر گندگی گر جائے، یاد رکھنا، گٹر کا پانی اس میں گر جائے، یا چوہا گر جائے، یا کوئی اور گندگی گر جائے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ تو موجودہ جو ٹینک بنے ہوئے نا گھروں میں، چاہے اوپر چھت بنا وہ ہو یا زمین میں، یہ سب کیا ہیں؟ ماء قلیل کو حکم میں، ان کنویں کی طرح ہے۔ جو حکم ان کنویں کا ہے وہی حکم ان کا ہے۔ اور یہ مسائل جیسے دیہاتوں میں پیش آتے ہیں، یہاں بالکل زیادہ، کبھی چپکلی گر گئی، کبھی لال بیگ گر گیا، کبھی چوہا گر گیا، کبھی سمجھ رہے ہیں مختلف چیزیں گر جاتی ہیں۔ تو اس میں دیہاتی اور شہری کے زیادہ دونوں بلکہ برابر ہے۔ فی البئر، کنویں کے بارے میں، اذا وقعت فی البئر نجاست، جب گر جائے کنویں کے اندر گندگی، نزحت، بعض حضرات فرماتے نزحت کے فاری ہے ضمیر کے نجاست کی طرف راجع ہے، یعنی سب سے پہلے نجاست کو کیا نکالنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد پانی کو۔ لیکن صحیح ہے کہ نزحت کے جو ضمیر ہے وہ کہ بیر کی طرف راجع ہے، اور بیر یاد رکھنا تانی سے معنوی، بیر تانی سے لفظاً مذکر مانن ضمیر مونس سے لا گئی، نزحت اے نزحہ ماؤہا، مضاف معذوف، ہاں نزحہ ماؤہا مضاف الیہ معذوف ہے، تو نزحت، لیکن صحیح ہے کہ ہاں ضمیر جو نا نزحت یہ ضمیر ہے، یہ راجع کس کے طرف؟ بیر کے، اور بیر یاد رکھا تانی سے معنوی جیسے نفس ہوتا ہے، لفظاً مفرد مانن مؤنث، مانن لفظ مذکر اور مانن مونس، تو ضمیر مونس سے لائی گئی۔
تو نزحت اے نزح ماؤہا، ظرف بول کر مراد مظروف ہے، کنواں بول کر مراد کیا ہے؟ پانی. کنویں کو نکالا نہیں جاتا بلکہ کس کو نکالا جاتا ہے؟ پانی کو. ظرف بول کر مراد مظروف، پانی بول کر کنواں بول کر مراد پانی. تو نزحت ماؤ آگے فرمانا چاہتے جب پانی کو نکالا گیا، ظرف میں جو گندگی گری تھی پانی تو کیا ہے؟ ناپاک ہو گیا تھا. اب اس پانی سے کنویں کی دیواریں وہ بھی کیا ہو گئی؟ ناپاک ہو گئی. تو کیا اب دیواروں کو دوبارہ دھونا پڑے گا؟ جو پانی کو سب کے نکالا گیا، اب جس کے ہاتھ لگا ہے تو مثلا پانی نکالنا ہے، ہاتھ گیلے ہو گئے نا، ڈول گیلا ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ اور جو دیواریں گیلی تھی وہ بھی دوبارہ دھونا پڑے گا. تو فرمایا کہ نہیں، سمجھ رہے ہو؟ بس دیواریں خود پاک ہو جائے گی. ڈول ہے یا جو بھی آلہ ہے پانی وہ بھی پاک ہو جائے گا، اور جو نکالنے والا اگر پانی ہاتھ میں کیا ہو جائے گا؟ پاک. دوبارہ ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَانَ نَزْحُ اور نِكَمَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ کیا؟ طَهَارَةً لَهَا، کس کے لیے؟ کنویں کے لیے. بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، سلف سے مراد یاد رکھا صحابہ و تابعین. کتابوں میں ہوتا ہے کہ سلف، اس مراد کون ہے؟ صحابہ و تابعین 300 ہجری تک ہے. اور ان کے بعد والے خلف کہلاتے ہیں. خلف کہتے ہیں سلف اور خلف، ہاں، متقدمین اور متاخرین. تو صحابہ اور تابعین کو یاد رکھنا، سمجھ، یہ سلف کہلاتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کو خلف کہلاتے ہیں. باجماع سلف مراد سے صحابہ کرام ہیں. جسے آگے صفحہ میں حدیث آنے والی ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے دور میں نا آپ زمزم کنویں میں ایک آدمی گر گیا تھا، انتقال کا، جو پانی کو نکالا گیا تو ڈول دوبارہ نہیں دھویا گیا، دیواریں نہیں دھوئی گئی. اس طریقے سے حدیث آگے خود اگلے صفحہ میں آنے والی ہے. تو تابعین حسن بصری، قتادہ، مجاہد سب سے یہ کہ مروی ہے کہ جب ڈول سے گندگی کو کہ نکالا گیا تو ڈول بھی پاک شمار ہوگا، دیواریں بھی پاک شمار ہوگی. اور آگے کہنا چاہے وہ مسائل البیر مبنیۃ علی اتباع آثار، کنویں کے مسائل یہ مبنی ہے، موقوف ہے کس پر؟ آثار احادیث پر. اس میں انسان کے عقل و قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے. تو کنویں کے مسائل کا مبنی تو اس کا دار مدار کس پر ہے؟ علی الاثار ہے. آثار اثر کے جمع ہے، اثر کہتے ہیں احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں. تو کنویں کے جو مسائل پانی کا اس کا دار مدار احادیث پر ہے، عقل پہ نہیں ہے. عقل کا فیصلہ یہاں نہیں چلتا، قیاس نہیں چلتا ہے. وہ مسائل البیر، کنویں کے مسائل کا دار مدار مبنی مانا دار مدار علی اتباع آثار، کس کے پیروی میں؟ آثار. آثار جمع اثر کے، اور اثر کہتے ہیں کہ احادیث کو اور صحابہ کرام کے افعال کو. دون القیاس، نہ کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے یا تو بالکل کہ پانی ناپاک نہ ہو یا تو بالکل کہ پاک ہو. کس طرح؟ قیاس کے دو تقاضے ہیں، یا تو بالکل کس کو؟ کنویں کو نا چلتے پانی کی طرح شمار کرے، پانی ناپاک نہ ہو، یا تو بالکل کہیں پاک، اس طرح بالکل ہی پاک نہ ہو، بالکل ہی پاک نہ ہو. کیوں؟ آپ نے پانی کو نکالا، وہی پانی کنویں کی دیواروں میں، اب دیوار کیسے دھو لو گے؟ دیوار کیسے دھو لو گے؟ اب قیاس کا تقاضا دیوار کبھی پاک نہیں ہوگی. اب دوبارہ جب تازہ پانی آئے گا نا تو وہ پانی کہاں لگے گا؟ دیواروں میں. دیوار تو پہلے سے ناپاک ہے، تو وہ بھی پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. پھر نکالو وہی سلسلہ چلتا رہے گا. اس طرح دور اور تسلسل لازم آئے گا. تو کبھی بھی کنویں کا پانی پاک نہ ہو. تو قیاس کے دو تقاضے ہیں، یا تو بالکل پانی ناپاک نہ ہو، اس کو کس پر قیاس کیا جائے؟ مائع جاری پر، کیونکہ چشمہ پانی آتا رہتا ہے نا، آئے دن لوگ پانی استعمال کرتے رہتے ہیں. ادھر سے پانی کنویں سے نکالا ہے، ادھر سے چشمے کا پانی آ رہا ہے، تو اس حیثیت سے دیکھا کہ اس کو کہ چلتے پانی کی طرح کہ پانی ناپاک نہ ہو. اور اگر پانی کو ناپاک شمار کیا جائے تو پھر کبھی پاک نہ ہو. کس طرح؟ یہی نجس پانی دیواروں میں لگا ہے اور پانی سرات کر کے کنویں کے دیواروں میں سرات کر گیا،
اب دیوار ناپاک ہو گئی، چلیے یہ ناپاک پانی اب نکال دیا، اب دوبارہ جب تازہ پانی آ جائے گا نا چشمے کے ذریعے سے، وہ پانی کس میں لگے گا؟ دیوار پہ، دیوار سے پانی دوبارہ ناپاک ہو جائے گا، اور یہ پانی دوبارہ دیواروں کو لگے گا اور دیوار پھر ناپاک ہو جائیں گے، تو کبھی بھی کنواں پاک نہیں ہونا چاہیے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ یا تو بالکل ناپاک نہ ہو، اس کو کلمہ جاری تصور کر کے کہ کنویں کے پانی آدھے کے نکالے جاتے ہیں نا اور ادھر سے تازہ پانی آ جاتا ہے، یا تو بالکل کہ ناپاک ہو کبھی پاک نہ ہو، تو کسی صورت میں قیاس کے اعتبار نہیں ہے۔ بس احادیث میں اور کہیں آثار میں جو کچھ چاہے اور وہ یہ ہے کہ بس گندگی کو نکالو، پانی کو نکالو، بابا کہ خود کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ کہ اس زمانے یاد رکھا ایک کنویں جو پکے سیمنٹ اور ٹائل سے نہیں بنتے تھے، اب تک کنویں کی دیوار کیا ہوتی کچی ہوتی، دور القیاس ہے۔ تو قیاس کے روح سے یا تو بالکل پانی ناپاک نہ ہو، اس کو جاری پر قیاس کیا جائے، یا تو بالکل پاک نہ ہو کہ دیواروں کو دیکھا جائے۔ فائنل آپ تفصیل بتا رہے ہیں، اب تک اجمالی طور پر ایک بات بتا دینا، اب تفصیل۔ تو فرمان وَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ، اس مینگنی گر گئی۔ یہ اردو والا جانتے ہیں کہ ہماری دیہاتی طلبہ خاص کر بلوچ پٹھان ان کو اردو تو پریشانی ہوتی ہے۔ 12 اونٹ اور بکریوں کی مینگنی کہا جاتا ہے، اور آگے 2 اور آتے ہیں، وہ گھوڑے اور گدھے کے لیے الگ استعمال ہوتے، گائے کے لیے الگ استعمال ہوتے۔ بلوچی وہ سب الفاظ اردو میں الگ الگ نام ہے اور عربی الگ الگ ہے۔ تو 12 کے تحت اس کتاب کے اندر یہاں ہے، یہ صرف اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے ہیں کہا جاتا ہے، مینگنیوں کو، ہاں مینگنی، گوبر نہیں کہہ سکتے ہم، بارتن مینگنی۔ یہ اصل مسئلہ ہی ہمارے جو بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے نا، یہ البو خلبو بے مراد، ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ بارتن مینگنی، اور بارتان من بار ابل او الغنم، ابل اونٹ اور غنم یاد رکھ، بیڑ بکری دونوں کو شامل ہے، اور ابل بھی اونٹ اونٹی بھی دونوں کو شامل، اس میں جنس ہے۔ ابل اونٹنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور غنم بیڑ بکری دونوں کو شامل ہے، اس میں جنس ہے۔ تو بیڑ بکری اور اونٹنی کی جو فضلہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 12، اور اردو میں کہتے ہیں مینگنی۔ لم تفسد الماء، فاضل کہ یہ ضمیر بارتوں کی طرف راجع، تو یہ پانی کو ناپاک نہیں کر دیتا ہے۔ استحساناً اے اجل استحسان، مفعول لہو بنتا ہے کس کے لیے؟ تفسدوں کے لیے۔ والقیاس ان تفسدہ، قیاس کا تقاضا یہی عقل کا کہ کہیں مینگنی وغیرہ کہیں پانی کو ناپاک کر لیں، کیوں؟ لوقوع نجاست، گر جانا گندگی کا فی الماء، پانی میں۔ تو قیاس کا تقاضا یہ کہ پانی کیا ہو؟ نجس ہو۔ یہ پہلے بار بار بتا رہا ہوں کہ شریعت الگ چیز ہے، مزاج و طبیعت الگ چیز ہے۔ کسی کی طبیعت نہیں چاہتی پانی استعمال، وہ بات کی بات ہے، لیکن شرعاً جائز ہے۔ مزاج طبیعت الگ چیز ہے اور شریعت الگ ہے، تو اگر شرعاً تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، کسی کی طبیعت نہیں چاہتی، وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، استعمال نہ کر، کس نے جبر کیا ہے، لیکن شرعاً اس کے استعمال کرنا جائز ہے۔ بہت سی چیزیں بتا شرعاً جائز ہوتے، کسی انسان کی طبیعت نہیں چاہتا، الگ چیز ہے۔ تو یہ مت کہہ کہ ناپاک ہے، ہاں کہ چیز صحیح ہے، پانی صحیح ہے، لیکن میری طبیعت نہیں چاہتی، صحیح۔ فلماء قلیل ہوتے کیا سا تقاضا ہے؟ وہ وجہ الاستحسان ہے، استحسان قدر کہ ان الآبار الفلوات ہے، فلوات جمع فلوت، فلات کہتے ہیں جنگل کو، دشت و بیابان، فلوات، فلات کی جمع فلوات کہتے ہیں کس کو؟ دشت بیابان جنگل کو۔ دیہاتی طلبہ جانتے ہیں، سمجھ رہے؟ ایک گھروں کا منہ سے چھوٹا ہوتا ہے نا، اور ایک دیہاتوں میں خاص زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، اور اونٹوں کے جانوروں کے کنویں تو بڑے ہوتے ہیں، سر صرف ہلاتے رہو ایسے، دیہاتی سر ہلائیں گے تو شہری بھی ساتھ ساتھ ہلایا کرے، جی جی جی۔ اگر دیہاتی طلبہ تو جانتے سر ہلاتے، تو شہری
ان کے ہاں میں ہاں ملائے بس، باقی بات سمجھے نہ سمجھے، صرف کیا کرے؟ سر ہلائے. تو دیہاتی طلبا تو سمجھنے میں سے جی 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 جی، اور یہ صرف اس کے ہاں میں ہاں کیا کریں؟ ملائے جی جی بس. خلوت لیست لہا رؤوس حاجزہ، ان کے منہ میں ڈکن نہیں ہوتا. حاجز کہتے رکاوٹ، ڈکن کو روز کہتے منہ. اب بڑا کنواں ہے نا، اتنا بڑا ڈکن ہے، اس کو منہ کھلا رہتا ہے، اس کا ڈکن نہیں ہوتا ہے. اور جانور مویشی بیڑ بکری آگ پانی پیتے ہو آپ بیٹھ جاتے ہیں جانور، سمجھ رہے ہو. اور لید ہو، گوبر ہو، مینگنیاں کر لیتے ہیں حیوانات. ہوائیں چلتی لازمی کیا ہے؟ ہوا پھینک دیتے کنویں کے اندر، تو اسے بچنا بہت مشکل ہے. لہذا ایک دو کیا ہیں؟ معاف. لیست لہا رؤوس حاجزہ، اس کو کہ منہ کو ڈکن وغیرہ نہیں ہوتا. والمواشی تبعر حولا، مواشی معاشیتوں کی جمع ہے، مراد حیوانات ہے، اونٹ بیڑ بکری، سمجھ دراز گوشت، گائے بیل سب کچھ شامل ہے. فتلقی الريح، القیہ میں پھینکنا. اب کنویں کے منہ میں کوئی ڈکن وغیرہ نہیں ہوتا، بڑا کنواں ہے، منہ سے وسیع ہے، اور مویشی کے ہیں آ کر وہاں بیٹھ جاتی ہے، اور گوبر اور لید اور یہ کہ مینگنی وغیرہ کر لیتے ہیں حیوانات. اب ہوائیں بھی چلتی ہے، دیہاتی طلبا جانتے خاص کر ہمارے چھاغی و خاران میں. تو اب فتل کی تو ہوا پھینک دی ہے، الریح ہوا، فی ہاؤس میں. اب ضرورت اب ہم کہیں نہیں ایک گوبر سے، ایک لید سے، ایک مینگنی سے پانی کیا ہو جائے گا، آپ کو نکالو تو بچنا مشکل ہے. اس میں حرج ہے، والحرج مدفوع شرعا. یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید العسر، تو اس سے بچنے کا حرج ہے. والحرج مدفوع شرعا، اور حرج کیا ہے؟ معاف. فجعل القلیل عفیا، تو قلیل ایک دو غرے کیا ہیں؟ معاف ہے. کس نے؟ ضرورت کی وجہ سے استحسان. اگر ہم کہیں گے نہیں ایک ہے مینگنی سے اور ایک گوبر سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے تو بچنا مشکل ہے. دیہاتی لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ یہاں تو مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو. ٹینک میں گندگی گر گئی، آپ نل بند کر دے، پانی نکالو، دوبارہ نل آپ نے کھول دے، پانی آگے، وہاں کیا کرو گے؟ بہت مشکل کام ہے. شب تاریک و بیمی موج و گرداب چنی مائل، کجا دانن حال ماں سبک ساران ساحل. جن پر گزرتا ہے ان سے پوچھو، بہت مشکل ہے. اس کو حافظ شیرازی کہتے ہیں شب تاریک و بیمی موج، اندھیری رات ہے، بڑی بڑی موجیں ہیں. وہ گرداب چنی مال، پانی کے بھور ہیں، میں بیچ میں پھنسا ہوا ہوں. بعد باران، سمندر کے بیچ میں طوفان ہے. شب تاریک اندھیری رات، بعد بیمی موج، بڑی بڑی موجیں، بڑی بڑی لہریں. وہ گردابے چھنی مائل، پانی کے بھور ہیں. کجادانند حال ماں، ان کو کیا معلوم میرے بارے میں. سبک ساران ساحل، ہاں جو ساحل مزہ کرتے ہیں. شہری میں سے مزہ ہے سب کو، جن کو کیا دیہاتیوں پر کیا گزرتے ہیں. اس لیے ہم کیونکہ ہر مفتی کو چاہیے گا نا جائے بلوچستان سرحد میں، ہاں ایک سال تک نہ یاد رکھنا بیڑ بکری سرا، وہ بھی 15-20 بکری نے، کم سے کم 500 بیڑ بکری دے دو مفتی صاحب کو کہ جاؤ جنگلوں میں رات کو وہیں رہنا 1 سال تک. اور 6 مہینے اونٹ چرن، وہ بھی 10-15 اونٹ نہیں، کم سے کم 200، سمجھے 200 اونٹ چرائے. اور پھر کہ 2-3 سال کھیتی باڑی کرے، سمجھ رہے ہو، اور فصل کاٹے، ہاں پتہ لگے پھر زمینوں میں، پھر جا کر دارالفتان بیٹھ پھر مزہ آئے گا، ہدایت پڑھانے پھر مزہ آئے گا، فکر کتابوں میں. دیہاتی ماحول کو دیکھ کے پھر آئے. جب پانی سے جب پیاس لگے تو گدلا پانی ہے، وہی سے بیڑ بکری پیتے ہیں، حیوانات بھی پیتے اور حضرت بھی پی لیں. پھر دیکھ ضرورت ہے، ہاں ولا ضرورت ہے فی الکثیر، ہاں زیادہ سے بچنا آسان ہے. اب کثیر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ایک قول یہ ہے نا کہ جب بھی ڈول ڈالے ضرور اس میں 1-2 کے مینگنی آ جاتی ہے، لازمی طور پر جب بھی ڈول ڈالتا ہے 1-2 مینگنی یا 1-2 گوبر ضرور آ جاتے ہیں.
ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ کم سے کم 1/3 پانی ایک تہائی کم سے کم ہوں، لید وغیرہ ہوں، اور دوسرا کہ نصف پانی، اور تیسرا کہ پورے پانی پر کیا ہوں، حاوی پورے. لیکن صحیح قول جو صاحبدان نے بتائے کہ دیکھنے والوں اس کو زیادہ سمجھے، دیکھنے والے وہ ہوا وہ مرجع کون ہے؟ کثیر ہے. کثیر کسے تھے؟ ما یستکثر ہو ناظر ہو، ناظر سے مراد جس کو پانی سے واسطہ ہوتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے پینے کے لیے، نکالنے کا ضرورت. لیکن سارے کے ہیں گوبر اور لید ہے، مینگنی ہے، بھائی اتنے زیادہ کسی پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ قلیل کثیر کی اس صورت میں یاد رکھے جب پانی کا رنگ نہ بدلے، یہ اس صورت میں قلیل کثیر کی مقدار کہ قلیل معاف ہے، کثیر یہ تب ہے جب کیا ہوں پانی کا رنگ نہ بدلے. اگر لید اور گوبر چیزیں پانی کا رنگ بدل گئے پھر تو قابل استعمال نہیں ہے، وہ سب جانتے. یہ اس صورت میں رنگ وغیرہ نہ بدلے. یہ ایک مرجع کون ہے؟ ماء پانی ہے. پھر مروی عن ابی حنیفہ، یہ کس سے مروی ہے؟ امام صاحب سے، اور یہی صحیح اور راجح قول ہے کہ دیکھنے والوں اس کو زیادہ سمجھے. یہ دیگر اقوال سے احتراز ہے، استثناء ہے. بعض میں فرما کہ 3 ہو، بعض میں فرما کہ جس ڈول کے نکالے، جب بھی ڈول نکالے 1-2 مینگنی اس میں آ جاتی ہے، یا 1/3 یا 2/3 یا ربع، یا پورا پانی پر کیا ہو حاوی ہو. یہ مختلف اقوال ہے لیکن صحیح قول کہ دیکھنے والوں اس کو زیادہ سمجھے. وعلیہ الاعتماد، یہ افتاء کے الفاظ ہیں کہ وہو الازہر وہو الاصح وہو صحیح وبہ یفتیٰ وعلیہ العمل الامہ وعلیہ الاعتماد. یہ فتویٰ کے الفاظ ہیں مختلف، ان سے وعلیہ الاعتماد. آگے فرمانا چاہیے ولا فرق بین الرطب والیابس، سوکھی اور گیلی میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے فرمان کہ بعض فقہا فرماتے نہیں سوکھی تو معاف ہے، گیلی معاف نہیں ہے. اگر مینگنی نا سوکھی وہ تو کہ نہیں پھیلتی، گیلی کیا ہو جاتی ہے وہ پانی کے اندر پھیل جاتی ہے. تو بعض فقہا نے فرمایا نا کہ گیلی اور کہ ٹوٹی ہوئی معاف نہیں ہے، سوکھی اور صحیح سلامت ہو کہ ہیں معاف ہے. صاحب فرمایا کہ جو بھی ہو، چاہے سوکھی ہو یا گیلی ہو، ٹوٹی ہو یا صحیح سلامت ہو، کوئی فرق نہیں. اگر 1-2 ہے تو کیا ہے معاف ہے، پانی ناپاک نہیں ہوگا، زیادہ تو پھر معاف ہے. ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے کس میں؟ پانی ناپاک نہ ہونے میں، 1-2 کے گرنے میں. بین الرطب، رطب گیلی نجاست، والیابس سے سوکھی، والصحیح والمنکسر، منکسر صحیح مانا اور منکسر میں ٹوٹی ہوئی. آگے والرو سے، اسی پر اثر چل رہا ہے. رطب رو سے یاد رکھنا کہتے لید کو ایک گھوڑے اور دراز گوشت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. گھوڑے اور دراز گوشت، ان کے فضلہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ روز کہتے ہیں. والخسی، یہ گائے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گوبر وغیرہ، لید اور گوبر. اور پہلے والی مینگنی، اردو مختلف الفاظ ہے. تو بیڑ بکری کو فضلہ اونٹ کو کہتے مینگنی، اور دراز گوشت گھوڑے وغیرہ کیا کہتے اس کو؟ لید، اور گائے کے لیے گوبر. والبار، اچھا والبار بائے گزر سکو، کیوں؟ لأن ضرورت تشتمل کل، ضرورت سب کو شامل ہے. کل سے مراد رطب اور یابس، سوکھی گیلی، صحیح سلامت ٹوٹی ہوئی، مینگنی گوبر لید سب کو شامل. کہ تمام حیوانات کیا ہیں آ جاتے، کبھی گوبر وغیرہ سوکھے تو ہوا کو گراتے، کبھی کہ گیلی تو ہوا کو گرا لیتے ہیں. تو تمام حیوانات آ جاتے، بیڑ بکری بھی آ جاتے، اونٹ بھی آ جاتے ہیں، سمجھ گھوڑا بھی آ جاتے ہیں، درازگوش آ جاتے ہیں، بیڑ بکری آ جاتی، مرغیاں بھی آ جاتے، مرغی ذکر آگے آ رہا ہے. تمام قسم کا حیوانات آتے، تو سب سے بچنا کہ مشکل ہے اور ضرورت سب کو شامل ہے. لہذا چاہے لید ہو یا مینگنی ہو یا گوبر ہو، 1-2 معاف ہے، زیادہ معاف نہیں ہے. چاہے ان میں سے جو بھی ہو، چاہے گیلا ہو یا کہ ہو سوکھا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو یا صحیح سلامت ہو. بولو آگے دیہاتی طلبہ غور سے سنیں، شہری نہیں.
ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ صرف دیہاتیوں کے لیے، اور خاص کر جو بیڑ بکری چراتے ہیں، اور یہاں باڑوں میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، باڑے میں جو دودھ نکالتے ہیں بینسوں سے. ہاں شہر میں صرف جو باڑے میں کام کرتے ہیں نا وہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو کبھی دودھ نکالنے کے دوران بیڑ بکری پیشاب بھی کر لیتی اور کہیں اور مینگنی بھی کر لیتی، اور اس سے ایک دو کہیں وہ برتن کے اندر گر جاتے. اب کیا کرو؟ دودھ ناپاک ہوگا یا نہیں؟ اب کیا کرو؟ ہاں اب کراچی کے نازک مزاج ہو، ابتلاء عام کو جو دیہاتوں میں، کیونکہ بچنا مشکل ہے. اکثر بیڑ بکریاں یاد رکھنا وہ دودھ نکالتے ہوگا تو کہیں مینگنی کر لیتے اور پیشاب وغیرہ، ان سے بچنا مشکل ہے. تو ضرور ایک دو مینگنی کے برتن میں گر اس سے بچنا مشکل ہے. معاف لحاظ صحیح ہے. فرماتے وشا تو تب آرو بارے وہ جو بکری یا دمبی یاد رکھنا، بکری بول کر مطلب ہے یا اونٹنی یا گائے، سب کا قیاس کرو. بکری بول کر مطلق ہیں مادہ جانور، بکری ہو یا دمبی ہو، اونٹنی ہو یا گائے ہو یا بینس ہو، دودھ نکالتے دوران تب آرو فی الاناء برتن میں. ہاں محلمن جس میں دودھ نکالا جاتا ہے حلب سے، دودھ نکالتے دوران بکری نے کہ مینگنی کر دیں، یا گائے نے یا دمبی نے یا اونٹنی نے، فی المحل بارتن او بارتین، ایک مینگنے یا دو. تو قالو فقہاء نے فرمائے یرمل بارتو، مینگنے کو نکال کر پھینک دے پورا کو. اور یشرب اللبن، اور دودھ قابل استعمال ہے. کسی کی طبیعت نہیں چاہتی، بات ایک بات ہے، کسی طبیعت نہیں چاہتی وہ الگ چیز ہے، یاد رکھنا. ایک اشارہ نے صحیح ہے، دودھ نہ پھینکے. ہاں طبیعت نہیں چاہتے ٹھیک ہے، بس میں گوبر گر گیا تھا نا، یہ مینگنی گر گئی تھی کہ میں استعمال نہیں کروں، ٹھیک ہے، زبردستی تھوڑی ہے، لیکن اس کو نجس نہ سمجھے. کسی کو دے دیں آپ پھر میری طبیعت نہیں چاہتی. ان سے بچنا مشکل ہے، یاد رکھو. دیہاتی طلباء جانتے ہیں اکثر بیڑ بکری نا اس دوران کہیں پیشاب وغیرہ اور مینگنی وغیرہ کر لیتی ہے دودھ نکالتے وقت، تو ایک دو لازمن کبھی برتن میں کہیں گر جاتے. ان سے بچنا کہیں مشکل ہے، لحاظ کہیں معاف ہے. لیکن اس صورت یاد رکھنا کہ دودھ کا رنگ و ذائقہ نہ بدلے، یاد رکھنا. اگر مینگنی زیادہ گر گئے پورے گندگی پھیل کے دودھ کے اندر اور دودھ کا ذائقہ کیا ہو گیا بدل، پھر تو کہ ناپاک ہو جائے گا. ایک اس صورت کے صحیح سلامت نکال کے اور ذائقہ وغیرہ کو نہ بدلے، تب حکم یہ ہے کہ ذائقہ رنگ وغیرہ نہ بدلے، تب حکم یہ. اگر وہ مینگنی گرتے ہی دو تین پانی کے اندر کے پھیل گئی اور دودھ کے اندر، اور دودھ کا ذائقہ کیا ہو گیا بدل گئے، پھر صحیح نہیں ہے. یہ اس رکے کہ صحیح سلامت ہے. کہ عام طور پر اس طریقہ یہ ہے نا کہ فوراً اگر مینگنی کو نکالے نا تو دودھ کا رنگ وغیرہ نہیں بدلتا. یہ دیہاتی طلباء جانتے، خاص طور چھروائے لوگ ہیں نا جن کو زیادہ تر واسطہ ہوتا ہے، تو یہ معاف ہے. یہ دیہاتوں مسائل بہت پیش آتے، بہت. آپ حیران ہو شہروں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ شہروں میں بہت تقریباً کم مسائل، دیہاتوں میں آئے دن مسائل پیش آتے. اس میں زیادہ تر دیہاتی طلباؤں کو خطاب کر کہتا ہوں غور سے سنوں کہ ہاں یہ مسائل پیش آتے ہیں. اب یہ بزرگفش وہاں جاتے مسئلوں کو یاد نہیں ہوتے، ایسے بزرگفش وہاں جاتے کہ مسئلہ پوچھتے، اب اس نے کلاس میں سوئے یاد نہیں کہ اب حیران کہ جواب دے دو. جیسے طالب علم نالائق میری طرح نہیں پڑھتا، جو گاؤں پہنچا کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت وہ چوہا کنویں کے اندر گر گئے، اب پانی کا کیا ہوگا میں، اب اس کو سبق یاد نہیں تھا، کتاب مسئلہ یاد نہیں تھا. اب طالب علم ہو اور کہ مجھے نہ آئے تو یہ تو عجیب سا نا. تو اسے چوہا بھاگتا ہوا تھا یا آہستہ آہستہ، بلی نے بگایا تھا یا خود آ گیا تھا، اور سیدھا گرا تھا یا الٹا گرا تھا. یہ منطقی صورتیں نکالی اس نے، بھاگتا ہوا یا آہستہ آہستہ، اور خود بھاگ کر آئی بلی نے بگایا تھا، اور الٹا گرا تھا یا سیدھا گرا تھا.
اب وہ بیچارہ دیہاتی اسے مجھے تو معلوم نہیں، اسے معلوم نہیں، جاؤ تحقیق کرو، ہر مسئلے کی صورت الگ الگ ہے، جاؤ اگر بلی نے بگایا تو پھر دو صورت سے خالی نہیں، سمجھ الٹا گرا تھا جسے یا خود آگے تو اس کی بھی الگ صورت ہیں، آستے آستے یہ تو بھاگتا ہوا تھا، یہ تھوڑی اپنے علم کو کیا سمجھا علماء کو، ہر مسئلے کے ہر صورت کے الگ الگ حکم ہے، آپ جاؤ تحقیق کرو کہ بلی نے بگایا تھا یا خود آ کر آیا تھا، اور وہ بھی آستے آستے آیا تھا یا بھاگتا ہوا آیا تھا، اور الٹا گرا تھا یا سیدھا گرا تھا، 6 صورتیں ہر ایک حکم الگ الگ، اب جاؤ تحقیق کر پھر مجھے بتا دو، میں انتظار کروں گا۔ اب وہ بیچارہ حیران پریشان سے کہ تو مجھے تو معلوم نہیں، نہیں معلوم، جاؤ، وہ جب تک وہاں چلا کہ اب اٹھا کے تعلیم اسلام دے کر ایسے جب تک وہ چلا گیا نا، اب ایک تعلیم اسلام اٹھا رہے کہ کس طرح خدا خلق دادے بے مراد مسئلہ سوچ کرے پسنگات بے مراد خاموش تو کرے تو نہ نصیب، لیکن تکنجن مطمئن آپ یہ اللہ دارار ملک مسئلہ یہ تو اس طرح بھی نہ ہو، وہاں یاد رکھ مسئلہ آئے دن پیش آتے رہتے میرے بھائی، فقہ سے مناسبت پیدا کرو، مثال ازبر ہو، کبھی مسئلہ اور عین موقع پر مسئلہ پوچھے یاد نہیں ہے، اور کبھی عین موقع پر کیا ہے کتاب مسئلہ نہیں ملتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جیسے وہ ایک آدمی تھا نا، وہ روزانہ بیوی کو ڈانٹتا تھا، یہ کیا طریقے روزانہ میں جب زمین سے آتا ہوں تو کھانا نہیں پکاتی دیر ہوگی، تو گھر والے نے کہا گھر کے کام بہت ہے، تجھے کیا معلوم ہے، بچوں کو صفا کرنا، کپڑے پہنانا، پھر مرغیوں کو چارہ دینا، یہ دیہاتی طلبہ جانتے رہتے ہیں، ہاں بھیڑ بکریوں کو کیا ہے نکالنا باڑے سے، پھر چرواہے کا حوالہ کرنا، مرغیوں کو نکالنا، چارہ دینا، بچوں کو صاف کرنا، گھر کے جھاڑو لگانا، یہ کئی کام ہوتے تو دیر ہو جاتی ہے۔ ابھی شوہر کہتے نہیں ایسے فضول باتیں کر رہی، بس ایسے سارا دن باتوں میں فضول قصے کہانی گزارتی ہوں، جب میں آ جاتا اس وقت تو بھاگتے رہے، کوئی گھر کا کام بہت مشکل ہے، آپ یقین نہیں کرتے، اور شوہر نہیں مان رہا تھا، تو ایک دن بیوی نے کہا کہ تنگ آ گئے شوہر سے، اسے کہ چلو آج میں جاتی ہوں کھیتی باڑی کروں گا، ہل چلاؤں گا، اور گھر کا کام تم کرو، اور چلے گا، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا، آج میں ہل چلاؤں گی اور اونٹ میرے حوالے کرو، دیہاتی طلبہ جانتے وہ اونٹ ہے، اور گھر کا کام تم کرو، اسے کہا ٹھیک ہے بہت آسان ہے، اور گھر والی بڑی تیز عورت تھی دیہاتی، اور وہ بلوچی ہو، توبہ توبہ پہ، تو خیر وہ عورت نا ہل لے کر اور اونٹوں کو لے کر چلی گئی، وہاں ہل باندھ کر اس نے ہل چلائے اور اثر کو فارغ ہو گئی واپس، اور شوہر میری طرف باتونی ہے اور لگا ہوا محفل میں دوستوں کے ساتھ، بکریاں کوئی باندھے ہوئے، مرغیاں رات سے بند ہے، بچے پتہ نہیں کہاں ہیں، اور رات کو جو آگ جلی دیہاتی طلبہ جانتے ہیں نا، رات کے جلے جو راکھ ہوتے ہیں نا، اس کو پھینکتے نا تو اس کی جگہ دوبارہ آگ جلاتے ہیں، اس کو اردو کے راکھ، ہمارے پھر کہتے بلوچی میں، اس کہتے دراوی میں۔ شوہر نے دیکھا تو وہ تو بدبخت بچی آ رہی ہے، گھر میں نے کوئی کام نہیں کیے، کھانا پکانا بہت دور، کچھ پتہ نہیں چلتا، گائے ادھر باندھی ہوئی، بکری ادھر، مرغیاں اپنی جگہ بند ہے، بچے پتہ نہیں کہاں، وہ بدبخت آ گئی، اسے خیر سو ہو گئے، کم سے کم اس کے لیے چائے تو بناؤ، کم سے کم، جب تک وہ آگ جلی ہوئی تھی نا، تو راکھ وغیرہ وہ ضربت ہے، راکھ کے انگارے تھے اس میں، کچھ گرم بھی تھا اس میں، گرم انگارے، شوہر پہنچا، بیوی پہنچ گئی، تو جب تک ایک آگ ادھر آگے نا وہ جگہ صاف کرنے کے لیے رات کے جو راکھ وغیرہ اس کو پھینکو تک دوبارہ جلدی آگ جلاؤ نا، وہ بیگم کے لیے کہ چائے بناؤ، تو پہنچ گئی، باقی کام بعد میں، جب تک یہ ادھر پہنچے ادھر سے بیوی بھی پہنچ گئی، اس نے اونٹ کے مہار کو باندھ کر گھر پہنچے، شوہر نے وہ راکھ اٹھا رہے نا، تو اس دوران سے کہ گوز نکل گئے، ہاں سمجھ رہے ہو نا، صوتی شگفتہ سے نکل گئے، اور بیوی نے سن لے،
اسے سنتی ہی کہا کہ میں نے کہا کہ انگارے بہت گرم ہیں، اس کو ہاتھ لگا نہیں سکتا، یہ تو میرے ہاتھ روزانہ میں نا، ہاں میں ہاتھ کو جلا جلا کر تیرے کھانا سب کچھ پکاتی ہوں، تو نہیں مانتا، ابھی دیکھ لینا ایک ہاتھ لگتی ہی آپ کو وضو ٹوٹ گیا، یہ تو میرے ہاتھ روزانہ جل جل کر کے تیرے لیے نا گرم انگارے ہٹا کر آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، چائے بناتے سب کچھ، اور تو کہ کام نہیں کر رہے گھر کے کام، آج دیکھ رہے گھر کے کام کو، تو دیکھو عین موقع پر شوہر سے بے عزتی ہو گئی یا نہیں، یہ مثال تیری بھی ہے کہ عین موقع جب آپ کتاب دیکھو غلطی کر جاؤ گے، کسی مرجو قول کو بیان کرو گے، غیر مفتابی قول کو بیان کرو گے، کتابوں میں سب کو لکھا ہوتا ہے، اب حیران پریشان، تو اس وضو ٹوٹ گئے تو تیرا ایمان خطرہ میں پڑے گا تو جلدی کرنے میں یہ غلطی ہو جاتی ہے، جیسے اس کو وضو ٹوٹ گیا تھا آئے دن مسائل پیش آتے رہتے، آئے دن قالوا فقہا نے فرما یرو البارۃ و یشرب اللبن، کیوں؟ لمکان ضرورت، لمکان ضرورت پڑتی ہے، بچنا مشکل ہے نا، مسئلہ یہ ہے، چروائے ہوتا ہے نا جو بڑے پیمانے پر کہ دودھ نکالتے ہیں، تو ضرور کیسر کے 2-3 مینگنیاں ہو گئے، گوبر گر جاتے ضرور، چاہے اونٹنی ہو یا گائے جو بھی ہو، ولا یوفى القلیل فی الاناء، آگے برتن کے بتا رہے ہیں، اگر برتن کے اندر کو کہ ہے مینگنی وغیرہ گر جائے 1-2، یہ معاف ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے میں 2 قول، ایک قول ہے کہ نا چونکہ کنویں سے بچنا مشکل ہے اور دودھ نکالتے بچنا مشکل ہے، لہٰذا کنویں میں اور دودھ نکالنے میں کیا ہے 1-2 مینگنی گوبر وغیرہ کیا ہے معاف ہے، چونکہ اس بچنا ناممکن ہے، لیکن برتن کی حفاظت تو آسان ہے نا، برتن کی حفاظت تو آسان ہے، کون جا کے بیڑ بکری کے نیچے برتن رکھ دیتے ہیں، تو اب ان برتن کی چونکہ حفاظت آسان ہے لہٰذا اس کے اوپر انسان ڈھکن رکھ سکتا ہے، تو اگر برتن کے اندر کیا کرے 1-2 گوبر مینگنی گر جائے تو پانی کیا ہو جائے گا ناپاک ہو، ایک قول ہے، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، جو ضرورت کنویں میں تھی اور دودھ میں تھی وہی ضرورت یہاں بھی ہے، ولا یوفى القلیل، معاف نہیں ہے کہ تھوڑی سی گندگی نا گوبر وغیرہ فی الاناء علی ما قیل، جیسے فقہا نے فرمایا، کیوں؟ لعدم ضرورت سے بچنا آسان ہے، وعن ابی حنیفہ، اور امام صاحب سے قول ہے انہو کل کہیں بیرے، یہ کس کے طرح ہے کنویں کی طرح، جیسے کنویں میں 1-2 گوبر اگر بینگنی گر جائے وہ معاف ہے تو یہاں بھی معاف ہے، فی حق البارۃ، کس کے حق میں گوبر وغیرہ، اور بارتین، صحیح قول یہ 1-2 کیا ہیں بچنا مشکل دیہا، خاص کر جو چروائے وغیرہ ہے، تو خلاصہ کہ جہاں کا پانی کی قلت ہو اور پانی کی ضرورت ہو تو فتویٰ آخری قول پر دیا جائے، اور جہاں پانی وافر مقدار موجود ہو اور کوئی پریشانی نہیں ہو تو پہلے حصے پر فتویٰ دے دے، نہ مطلق اس پر فتویٰ اور نہ مطلق اس پر فتویٰ، آگے چروائے ہیں دشت دیابان میں اور تھوڑا سا پانی تھا کہ ہیں ہوا چلی 2-3 گرائے تو پھر آخری قول پر فتویٰ دے دے معاف ہے، اور اگر پانی وافر مقدار موجود ہو کوئی پریشانی نہیں ہے اور پانی موجود ہے تو پہلے کو فتویٰ دے دے، پانی ناپاک ہے دوسرا پانی، تو موقع محل کو دیکھ کر کیا کرو فتویٰ دے دو، نہ مطلق ناپاک نہ مطلق ڈیل، اگر پانی ہے صاف دوسرا میں پریشانی نہیں ہے تو پہلے حصے کے فتویٰ دے دے کہ پانی کیا ہو جائے ناپاک ہو جائے برتن، اور اگر دوسرا پانی نہیں مجبور بیچارے دیہات میں رہتے دشت بیابان میں، یہ تھوڑا سا پانی تو اس میں بھی کیا ہے کہیں پانی رکھا ہوتا اچانک ہوا چلی 2-3 گوبر گر گئے اس میں اور پانی ہے نہیں تو آخری قول پر فتویٰ کیا ہے معاف ہے۔ ابھی جو مسئلہ بولے کہ دیہاتی نا دیہات فلوات جنگل کے، چلو اب اس جو آبادی کے اندر جو کنویں ہیں کہ وہ معاف ہے یا نہیں، اس بارے میں ہفتے کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اگر ٹینک میں لال بیگ گر جائے تو یہ پانی پر نہیں لال بیگ کو یاد میرا بھائی وہ اس میں دم مسفور نہیں ہے، لال بیگ مچھر مکھی ان کے اسے کچھ نہیں ہوگا، اس گرنے سے دم مسفور بہتا ہوا صاحب، لال بیگ یہ چون سب اس میں کچھ بھی نہیں۔ تبلیغی حضرات کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا، مقصد ہے کہ کیا یہ
اجر ثواب مل جاتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس حساب سے صحیح ہے۔ قدرتی گنجا نے حج کیا، سب ارکان ادا، آخری حلق باقی ہے، اس کے بال نہیں تو کیا وہ صرف اس طرح اوپر سے پھیر دے بلیڈ، صرف چاہے پہلے سے گنجا ہو یا من جانب اللہ اس کے بال نہ ہو، وہ صرف اس طرح اور بلیڈ کیا اگر اوپر سے پھیر دے اتنا کافی اس کے لیے۔ پانی لائن سے بھرا آ جائے اور اس پانی میں گٹر کا پانی مکس ہو جائے اور پانی کا رنگ تبدیل نہیں ہو، صرف بو پیدا ہو جائے تو کیا؟ جی ہاں، پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ٹینک خالی کرنا لازمی ہے۔ نہانے کے پانی نہیں یہ معاف ہے، فرق نہیں پڑتا، جو پانی مستعمل ہے نا، اور مستعمل اگر پانی سب مل جائے تو اکثر کے اعتبار ہوتا ہے، اور جان چنٹے اور گرے تو معاف ہے، قلیل کے اعتبار نہیں ہے۔ نجاست غلیظہ خفیفہ میں کیا فرق ہے؟ لا تموت قبل الموت، مرنا آنے والا مسئلہ، لا تموت قبل الموت، مرنے سے پہلے مت مرو، مسئلہ آنے والا ہے۔ اور فرق ہے کہ غلیظہ میں نا 1 درہم سے کم معاف، زیادہ معاف نہیں ہے، اور خفیفہ میں زیادہ معاف ہے، باقی دونوں کا احکامات آنے والے ہیں۔ اگر دودھ نکالتے وقت خون گر جائے تو دودھ میں یہ بھی توڑ جائے گا نا، یہ اس کہ جو جانور زخمی تھنوں میں اس کے لیے معاف ہے، ایک عام طور سے بچنا آسان ہے، معاف نہیں ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے، خون نجاست کیا ہے، وہ پانی ناپاک، دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، چونکہ گوبر ہو گئی تو نجاست خفیفہ، اس سے بچنا بھی مشکل، اس لیے وہ معاف نہیں ہے۔ سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہوتی ہے، بعد میں چند لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے تو گنجائش نکلتی، جہاں جماعت ہو سے ہٹ کر کے، ایک تو جو ہوٹلوں میں سفر ہوتے مسجدیں ہوتی ہیں نا، وہ تو کیا ہے اس میں تو جائز ہے، اگر کسی شہر میں پہنچے جہاں جماعت ہو گئی، امام مسجد مقرر، تو وہاں جماعت ہو گئی سے ہٹ کر کے کونے میں گنجائش نکلتی ہے، اور جو ہوٹلوں کو مساجد وہاں تو ہر حال میں جائز کو مسئلہ نہیں۔